اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ چیز غلط ہے، پاکستان غلط نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والے 24 کروڑ لوگ غلط نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کر کر بھی دکھائیں گے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب نے جو بنیاد رکھی ہے کہ یہی وہ توازن تھا جس کا چہرہ ہمیں ویسٹ کو دکھانا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات حاصل کر کر پاکستان کو دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے دنیا میں جو اس وقت ایکسپورٹ ہے اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے تیار کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مفتی عبد الرحیم صاحب، جامعۃ الرشید کے روح رواں اور ہم سب کی جو امید ہے اس کے پاسبان، اس لیے کہ جب امید نظر آئے تو منزل بھی مل جاتی ہے۔ تو مفتی عبد الرحیم صاحب نے الغزالی یونیورسٹی کے قیام سے جو امید دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منزل تک ہم سبھی کو پہنچائے گا، اور وہ اس لیے کہ دنیا اور دین کا جو توازن ہے اس کو سمجھ کر قائم کرنا آج شاید پاکستانی معاشرت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں یہاں پر ہمارے فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب کی موجودگی کو بھی بڑا احسن سمجھتا ہوں، کیونکہ جو لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی صاحب نے ٹھیک کہا کہ ان کا ان چیزوں کو سمجھ کر حکومتی فیصلوں میں ان پٹ دینا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ہر دل عزیز جو کراچی کے کور کمانڈر بھی رہے ہمایوں صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں ہی جنت کمائی ہے، وہ اس لیے کہ جب تک یہ ہمارے پاس وہاں کور کمانڈر کراچی رہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مسجدوں کے لیے ڈی ایچ اے میں پلاٹس جنرل ہمایوں صاحب نے جس نے کہا، خواہش کی کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، تو میرے خیال سے اتنا فاسٹ پروسیس کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ہفتوں اور دنوں میں لوگوں کو مسجدوں کے پلاٹ ملے، تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور بہت ساری مسجدیں اب کمپلیٹ ہونے پر ہیں، جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پودا آپ لگا کر آئے تھے وہ پروان چڑھ چکا ہے۔ میں یہاں مفتی رحیم صاحب جیسے عالم دین اور جو بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات کرنے کو گستاخی سمجھتا ہوں، کیونکہ جب کسی چیز پہ عبور رکھنے والی شخصیات بیٹھی ہوں تو صرف اپنی چھوٹی سی رائے ہی دے سکتا ہوں، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں۔ میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ ہم اپنی تقاریر سے، اپنی باتوں سے 77 سال گزرنے کے بعد بھی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، یا ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو ہو نہیں پا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیارا وطن پاکستان 77 سال پہلے دے دیا ہے، جو ہمارے قائدین نے خواب دیکھا، ہمارے قائد محمد علی جناح نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ آج ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں۔ اب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کام کرنے کی۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔
ہم 77 سال گزرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، لیکن کر نہیں رہے۔ آج 77 سال بعد اگر کسی چیز کی ہم میں کمی ہے تو وہ امپلیمنٹیشن کی کمی ہے۔ ہمیں پتہ سب ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میں کوئی کمی ہے۔ اگر کمی ہوتی تو آج سعودی عربیہ جو کہ مالی حساب سے بہت مستحکم ہے، اس کے ایمبیسڈر یہ نہ بتاتے کہ سعودی عربیہ کا پہلا اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ کا گورنر 15 سال تک پاکستانی تھا، اور اس نے سعودی معیشت کا نظام بنا کر دیا جس پر وہ آج تک عمل کر رہے ہیں۔ اگر پاکستانیوں میں کوئی قوم میں یا اس کے ٹیلنٹ میں کمی ہوتی تو آج جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، جس کے بورڈنگ کارڈ پر آج بھی لکھا ہوا ہے EK، E سے ایمریٹس اور K سے کراچی، وہ اس لیے کہ پہلا جہاز، پہلا پائلٹ، پہلا نظام ایئر لائن کا بتانے والے پاکستانی PIA کے پائلٹس اور انجینئرز تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج اگر بحرین کی پولیس کا نظام سمجھا جائے تو پاکستانیوں نے سیٹ کیا ہے، اور آج بھی جو سعودی عربیہ کا نیول چیف ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان سے ٹریننگ لے کر آیا ہوں، پاکستان سے میں نے سیکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے اپنے لیے 1400 سال پہلے بتائی گئی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جسے پتہ سب ہے، ہم سے اچھا نہ کوئی ترجمہ کر سکتا ہے، نہ ہم سے اچھی بات کوئی سمجھ اور سمجھا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آج جو US ہے، امریکہ، اگر وہاں 1, 2 اور 3 ڈاکٹرز کی بات کریں، ABC، تو ٹاپ ڈاکٹرز پاکستانی ہیں۔ آج دنیا میں اگر ہم مذہب کی جو انسانی تربیت، تعلیم اور تفکر ہے، اگر اس کی بات کریں تو اسلام نمبر 1 ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تعلیمات اور ان سے ان کا جو درس تھا انسانیت کے لیے، جو لوگوں کے معاشرے کے لیے، معاشرت کے لیے، اس کی مثال دنیا میں آج بھی نمبر 1 پر ہے۔ تو پھر کیا کمی ہے ہم میں؟ اور کمی صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو اور اپنے جذبات کو ارادتاً طور پر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک کہی مجھ سے پہلے جنرل صاحب نے کہ ہم فرقوں میں، مسلکوں میں اور مصلحتوں میں بٹ چکے ہیں، ہم قومیتوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہمیں ایک قوم بن کر اس پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا اسے پورا کرنا ہے۔ آج ہم شخصیات کو چمکانے کے لیے، لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے پوری قوم کا سودا کر رہے ہیں۔ پوری قوم کو ہم نے ایک ایسے منصوبے کے پیچھے جس کا قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، جہاں ایک سوشل میڈیا کے تھرو ایک ایسی سازش کا حصہ قوم کو بنا دیا ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ آج ہم اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی سٹیک ہولڈرز، اپنی ہی افواج پاکستان، اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ
کے خلاف بیانیاں بناتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں۔ آج ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی وہ افواج جس میں ایک ماں ایک بیٹے کے شہید ہونے کے بعد دوسرے بیٹے کو تیار کر کر بھیجتی ہے، اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیوں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا بیانیہ ہے اس قوم کے خلاف جو ہمارے وسائل کو جانتے ہیں، جو ہماری افواج کی طاقت کو جانتے ہیں، جو ہماری نئی نسل کے ٹیلنٹ کو جانتے ہیں، وہ خوفزدہ ہو کر ہمارے لیے ایک بیانیہ سیٹ کر رہے ہیں جس پہ کچھ خریدار سوداگر اس ملک میں اپنی اس نئی نسل کو بیانیے کو بیچ کر ان کی تسکین کر رہے ہیں، ان کی روح کو تسکین دے رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے مفتی عبد الرحیم صاحب جیسی شخصیات کو بھیجا ہوا ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں خود جامعۃ الرشید کراچی میں جا کر دیکھ چکا ہوں کہ جو نظام تعلیم دنیا اور دین کی توازن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں مفتی عبد الرحیم صاحب کو، ان کی پوری فیکلٹی کو، ٹیم کو آج اس لاہور کیمپس کا اجرا کرنا، اس کی تعمیرات کا مراحل کو عبور کرنا، ان سب پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا کے جو کام آپ کر رہے ہیں ہم سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے، آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور یہاں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ قوموں پر مایوسیاں اور اداسیاں آتی ہیں، قوموں پر مشکل مراحل آتے ہیں، لیکن قوم ہوتی ہی وہ ہے جو ان مشکل مراحل سے اور ان اداسیوں کو دور کرنے کے لیے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اور ہمارے پاس تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسی کتاب جسے قرآن مجید، قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ جو پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد اور جو آج تک شہادتیں دی جا رہی ہیں افواج پاکستان کی طرف سے، باقی فورسز کی طرف سے، اور ہمارے جتنے شہداء ہیں ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان صرف اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کیا گیا جو ہمیں نظر آتا ہے عمومی طور پر کہ اس پاکستان میں کوئی کرپشن کا بازار گرم ہے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو دکھانا چاہتے تھے وہ دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک مضبوط افواج پاکستان موجود ہے الحمدللہ، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ، 62% نوجوان طلبہ طالبات ینگسٹرز ہیں الحمدللہ، اور ہمارے پاس ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ آج الحمدللہ یہ پاکستان تمام وسائل کے ساتھ اس خطے میں موجود ہے، حالانکہ دشمنوں کی اگر طاقت دیکھی جائے جو کہ ہم سے کئی 100 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان کا یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ اور آپ لوگ، یہ جو قوم ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ جو طلبہ پیچھے بیٹھے ہیں، آخری تک جو بیٹھا ہے، یہ ہے پاکستان۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک الحمدللہ دنیا میں اپنا مقام بنائے گا، اور جو تعلیمی نظام کی بنیاد جامعۃ الرشید نے رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو پورے پاکستان میں سبھی کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک کمی تھی۔ اسی ایک کمی کا فائدہ اٹھا کر ہمارے مسلمانوں کو جہادی بنا کر
اور یہ دکھا کر کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھا نہیں پاتے تھے. آج مفتی عبد الرحیم صاحب نے جو بنیاد رکھی ہے، میں اسے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہی وہ توازن تھا جس کا چہرہ ہمیں ویسٹ کو دکھانا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات حاصل کر کر پاکستان کو دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے دنیا میں جو اس وقت ایکسپورٹ ہے اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے تیار کریں گے. پاکستان کی معیشت دنیا ہمارے انتظار میں ہے. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، آج دنیا کے ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ہمارے یہاں سے رائس مانگ رہے ہیں، چاول چاہیے ان کو، ہمارے یہاں کا مینگو چاہیے، کھجور چاہیے انہیں ہمارے یہاں سے. پاکستان ہر چیز سے مالا مال ہے، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ جو مایوسی کا بادل دکھایا جاتا ہے یہ ہمارا چہرہ نہیں ہے، یہ ان دشمن طاقتوں کا نفرت کا بیانیہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کہیں یہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے یہ ترقی کر کر ترقی پذیر ممالک کی صف اول میں آ کے کھڑے نہ ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا. ہمارے پاس بہترین ملک موجود ہے، بہترین قیادت موجود ہے، اور ہمارے پاس بہترین علماء کرام موجود ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مثبت اور بہترین چیزوں کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پیچھے نہیں دیکھنا. ہم نے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی، ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سننی ہم نے. اگر ہم غلط ہیں بھی تو ہم ہیں، اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ چیز غلط ہے، پاکستان غلط نہیں ہے. پاکستان میں رہنے والے 24 کروڑ لوگ غلط نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کر کر بھی دکھائیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ قوم، یہ ملک ضرور ترقی کرے گا. اور اسی بات کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، انشاءاللہ تعالی جہاں سے ہم سب چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.